السلام علیکم۔ آج منگل ہے، دسمبر کی 30 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم عرب اتحاد نے یمن کی مکلا بندرگاہ پر محدود فضائی کارروائی کرتے ہوئے اسلحے اور جنگی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ کارروائی ایسے ہتھیاروں کے خلاف کی گئی ہے جو متحدہ عرب امارات سے آنے والے جہازوں کے ذریعے مکلا بندرگاہ پر منتقل کیے جا رہے تھے۔ اتحادی افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فجیرہ بندرگاہ سے آنے والے 2 بحری جہاز بغیر اجازت ہفتے اور اتوار کے روز مکلا بندرگاہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے ٹریکنگ سسٹم بند کر دیے اور یو اے ای کی حمایت یافتہ سدرن ٹرانزیشنل کونسل کو بھاری مقدار میں اسلحہ اور فوجی گاڑیاں فراہم کیں۔ اتحاد کے مطابق فضائی حملے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اور کارروائی صرف طے شدہ اہداف تک محدود رہی۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں جہازوں سے ہتھیاروں کی منتقلی دکھائی گئی ہے۔ ادھر یمن کی صدارتی قیادت نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یمن کی صدارتی کونسل کے سربراہ رشاد العلیمی کے مطابق یو اے ای کی تمام فوجی سروسز کو 24 گھنٹوں کے اندر یمن چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید اعلان کیا کہ یمن کی تمام بندرگاہوں اور زمینی و بحری گزرگاہوں پر 72 گھنٹوں کے لیے مکمل فضائی، زمینی اور بحری ناکہ بندی نافذ کی جا رہی ہے۔ یہ فیصلے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب سعودی اتحاد نے مکلا بندرگاہ پر فضائی کارروائی کی۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ فلسطینی عوام کی کسی بھی بے دخلی کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ اس معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جہاں پاکستان کے نائب مندوب عثمان جدون نے اسرائیلی اقدام کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کر کے صومالی لینڈ منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جسے پاکستان مسترد کرتا ہے۔ عثمان جدون نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل کے ذریعے حل کیا جائے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے خود ساختہ جمہوریہ صومالی لینڈ کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے تمام مسلم ممالک نے مسترد کرتے ہوئے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان الیکشن ٹرائیبیونل نے NA 130 لاہور سے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی کامیابی کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے حق میں جاری انتخابی نوٹیفیکیشن کو درست قرار دے دیا ہے۔ ٹرائیبیونل نے نواز شریف کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے دائر درخواست مسترد کر دی ہے۔ نواز شریف کی طرف سے بیرسٹر اسد اللہ چٹھا نے دلائل پیش کیے، جبکہ الیکشن ٹرائیبیونل کے جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ سناتے ہوئے درخواست خارج کر دی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس میں سنائی گئی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ دونوں نے اپنی سزاؤں کے خلاف الگ الگ اپیلیں دائر کی ہیں۔ اپیلوں میں مزید موقف اپنایا گیا ہے کہ اسپیشل سینٹرل کورٹ کو اس مقدمے کی سماعت کا اختیار حاصل نہیں تھا، جبکہ ایک ہی جرم پر متعدد سزائیں دینا بھی قانون کے خلاف ہے۔ درخواستوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقدمہ بغیر مکمل تفتیش کے قائم کیا گیا اور یہ کارروائی سیاسی انتقام کے تحت کی جا رہی ہے۔ درخواست گزاروں نے عدالت سے استدعا کی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے۔ واضح رہے کہ اسپیشل جج سینٹرل نے اس کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی تھی، جسے اب ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے 6 سال کے وقفے کے بعد مارچ 2026 سے لندن کے لیے براہ راست پروازیں بحال کرنے کا
اعلان کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق 29 مارچ سن 2026 سے اسلام آباد سے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 4 کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں چلائی جائیں گی۔ پی آئی اے کا کہنا ہے کہ لندن قومی ایئر لائن کی پہلی بین الاقوامی منزل رہی ہے اور آج بھی اس کے اہم ترین روٹس میں شامل ہے، جبکہ مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں پہلے ہی جاری ہیں۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ وہ جگر سمیت متعدد بیماریوں میں مبتلا تھیں اور طویل عرصے سے ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ خالدہ ضیاء نے 1991 سے 1996 اور 2001 سے 2006 تک وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں اور وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ ان کے سیاسی کیریئر میں کرپشن کے الزامات، قید اور شیخ حسینہ واجد کے ساتھ طویل سیاسی رقابت بھی شامل رہی۔ ان کے انتقال کے وقت ملک اہم انتخابی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اپنے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ القسام بریگیڈ کے نئے ترجمان نے ویڈیو بیان میں بتایا کہ ابو عبیدہ کا اصل نام حذیفہ الکہلوت تھا، جو القسام کے میڈیا ونگ الاعلام العسکری کے سربراہ تھے۔ بیان کے مطابق انہوں نے 20 سال سے زائد عرصے تک ترجمان کی ذمہ داریاں انجام دیں اور میڈیا ونگ کو جدید خطوط پر منظم کیا۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ نئے ترجمان کو بھی ابو عبیدہ کے نام سے متعارف کروایا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے رواں سال اگست میں ابو عبیدہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی پر فضائی اور زمینی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جو جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزیوں کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق رفح کے شمال، خان یونس کے مشرق، وسطی غزہ کے مغازی کیمپ، بیت اللہیہ اور غزہ شہر کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شجاعیہ میں ایک حملہ بے گھر خاندان کے خیمے کے قریب ہوا۔ شدید سردی اور بارش کے باعث آنے والے سیلاب نے پہلے ہی سے متاثرہ بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مغربی کنارے کے معاملے پر اسرائیل سے 100% متفق نہیں ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا، تاہم بعض معاملات پر اختلاف موجود ہے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ غزہ میں جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر دونوں ممالک کے موقف میں معمولی فرق ہے۔ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ شام کے ساتھ حالات کو مزید خراب نہ کرے۔ اس موقع پر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ اگر اس نے جوہری تنصیبات دوبارہ تعمیر کی تو امریکہ انہیں دوبارہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ کی حمایت پر شکر گزار ہیں اور شام کے ساتھ محفوظ سرحد چاہتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی دفاعی اور میزائل صلاحیتیں کسی دباؤ کے تحت محدود نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ کسی بھی نئی مہم جوئی کا جواب ماضی کی جنگوں سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ یوکرین نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملوں کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس اس طرح کے الزامات کے ذریعے امن مذاکرات کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور انہیں یوکرین پر حملے جاری رکھنے کے جواز کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ یوکرین نے نووگرو ریجن میں پوٹن کی رہائش گاہ پر 91 لانگ رینج ڈرونز داغے، جنہیں مار گرایا گیا۔ ماسکو نے اس کارروائی کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ کرکٹ
پاکستانی فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی گھٹنے کی انجری کے باعث بگ بیش لیگ سے باہر ہو گئے ہیں۔ برسبن ہیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کے خلاف میچ میں زخمی ہوئے، جس کے بعد صرف 3 اوورز کرا سکے۔ کلب نے ان کی انجری کی تصدیق کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال کے باعث بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے میچز ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق میچز کے نئے شیڈول کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ معروف برطانوی باکسر اینتھونی جوشوانا نائجیریا میں ٹریفک حادثے کے دوران زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ان کی گاڑی ایک کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں انہیں معمولی زخم آئے، تاہم ان کی ٹیم کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔